اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. صلوات. عزیزان ایمان، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ 7 جلسے اس عنوان پر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں، معرفت نفس کے سلسلے میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہو، بلکہ ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں، مقدمے ہی میں ہماری یہ بحثیں، اور اتنا وقت گزر چکا ہے. لیکن بہرحال شروعات کہیں نہ کہیں سے ہونا ہی ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت تک سکون کیسے مل سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ ڈھونڈ لیں، اپنے آپ کو نہ تلاش کر لیں. جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی قیمتی شے کھو جاتی ہے، جس کا ہیرا، جس کی موتی، جس کی انگوٹھی، جس کی قیمتی شے کھو جاتی ہے، وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اسے مل نہیں جاتی. تو ہر قیمتی شے کو ڈھونڈنے کے لیے انسان جستجو کرتا ہے، لیکن اتنی عظیم ہستی، وہ اہم گوہر وجود جس کو انسان نے کھو دیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے انسان تگ و دو نہ کرے. یہ انسان کتنا قیمتی ہے، اس کا بھی ہم نے اندازہ ہی نہیں لگایا کہ یہ کس قدر قیمتی ہے اور کس قدر اس پر عنایات ہے، اس پر توجہات ہے، اس کو کس پیار سے پالا جا رہا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. کتنا خرچ اس پر بیٹھ رہا ہے، اس کا ہم نے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں کیا. تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں تو بٹھا دیتے ہیں حساب کے لیے کہ ہمیں حساب چاہیے، اور بیٹھے ہوئے ہیں لوگ حساب کرتے ہوئے. لیکن آپ بتائیے کہ جتنا خرچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے یا آپ جیسے لوگوں پر کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب ہے آپ کے پاس کہ کتنا اس کو پیسہ کہا جائے، ڈالر کہا جائے، پاؤنڈ کہا جائے، کیا کہا جائے، کہ کتنے لاکھوں ڈالر آپ پر خرچ ہو رہے ہیں، کتنے پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں. کتنی دولت آپ پہ صرف ہو رہی ہے، کتنی موتیاں آپ پہ لٹائی جا رہی ہیں، آپ پہ سے قربان کی جا رہی ہیں. ہر آن، ہر لحظہ آپ پر سے نثار کیا جا رہا ہے، آپ کا صدقہ اتارا جا رہا ہے.
آپ کے لیے یہ سورج جل رہا ہے، یہ سورج کی روشنی آپ کے لیے ہے۔ آپ نہ ہو تو سورج ہی کیوں آئے؟ آپ کے اٹھنے سے پہلے پوری کائنات کو نہلایا دھلایا جاتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھ کر سمندر پہ جاتے ہیں تو اس وقت تک تو موجیں نہا دھو کے دور چلی جاتی ہیں، 4 بجے ہی سے وہ سر پٹکنے لگتی ہیں کہ ابھی آپ کی سواری آنے والی ہیں، ابھی نہا دھو کے تیار رہیں، ابھی ہمارے ساحل پہ ٹہلنے کے لیے شہزادے آنے والے ہیں۔ رات بھر سمندر نہا رہا ہے کہ صبح صبح آپ ٹہلنے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درختوں کو نہلایا جا رہا ہے اور پھولوں کے رخساروں کو شبنم کے پانی سے صاف کیا جا رہا ہے، ان کے رخساروں کو، کہ کوئی دیدہ ور آئے اور ان پھولوں کی خوشبو کو سونگھے۔ چمن میں سواری آنے والی ہے حضرت انسان کی، تو اس کے لیے گلوں کو شبنم سے دھلایا جا رہا ہے۔ پھولوں میں خوشبو عطا کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو بدبو کا احساس نہ ہو، تاکہ ہر طرف بھینی بھینی سی خوشبو ہر طرف مچلنے لگے اور آپ کے مشام کو معطر کرتے رہے۔ نہ صرف آپ کے مشام کا اہتمام ہو رہا ہے بلکہ آپ کے آنکھوں کے لیے نظارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ آنکھیں کھلیں تو پھر کائنات کو دیکھ کے ڈر نہ جائے، بندہ گھبرا نہ جائے، بلکہ اس کے لیے خوبصورت مناظر، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، گھبرائے نہیں اور اس کے نظاروں میں کھو جائے، اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو، اسے اس بات کا احساس نہ ہو، خوف نہ ہو۔ ڈراؤنی چہروں کو جنات کو چھپا کے رکھ دیا کہ یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ جو دکھائی نہ دے آنکھوں سے اسی کا نام جن رکھا گیا ہے۔ جو دکھائی دیتے ہیں انہیں جن نہیں کہا جاتا، جو دکھائی نہیں دیتے انہیں کو جن کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو کس طرح سے انسان کا خیال رکھا جا رہا ہے، کس طرح سے اسے پالا پوسا جا رہا ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کے گھر پر بجلی کی بل نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کا چراغ جل نہیں رہا ہے اور اس کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سمندر کی بل آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے تو پانی کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے۔ بارش سے گرنے والے ہر قطرے کا حساب و کتاب ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کے لیے کتنی بارش ہے جو برس رہی ہے آسمانوں سے تاکہ آپ کی کھیتیاں لہلہائیں۔ آپ کیسے درختوں کو پانی دیں گے، کیسے آپ کی کھیتی لہلہائے گی، کیسے آپ کو رزق ملے گا، کیسے آپ کو دانہ ملے گا، کیسے آپ کو گیہوں، کیسے چاول، کیسے آپ کو یہ رزق فراہم ہوگا زمین سے۔ اس کے لیے آسمان سے بارش برسائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا جا سکے۔ زمین اپنے پوری وجود کو آپ کے لیے نثار کر چکی ہے اور اپنے آپ کو پھیلا چکی ہے، اپنے پروں کو آپ کے لیے، اپنا پورے سینے گیتی کو آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے چاہو میری کھیتی پر ہل چلاؤ، جتنا چاہے اسے کچل دو، اسے رون ڈالو اور اس کو گوندھو۔ اتنی زحمتیں برداشت کر رہی ہے، اس کے سینے پر کتنے لوگ، کتنے جانور اسے کچل رہے ہیں، لیکن آپ کی خاطر برداشت کر رہی ہے، صرف آپ کی خاطر۔ اور چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا اس کی پسلیاں نہیں ٹوٹتی ہوں گی؟ کیا اس کو
کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی خوشنودی کے لیے اس کی ہر تھکن کو دور کر دیا۔ تیرے سینے پہ کوئی اور نہیں چل رہا ہے بلکہ میرے وہ بندے چل رہے ہیں جو اٹھتے ہیں، جو کھڑے رہتے ہیں تو قیام کی حالت ہوتی ہے، جب جھکتے ہیں تو اسی کا نام رکوع ہوتا ہے، جب وہ پیشانی رکھ دیتے ہیں زمین پہ تو اسی کا نام سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے وہ بندے ہیں جو نہ صرف قیام میں ہوتے ہیں نہ صرف رکوع میں ہوتے ہیں، ورنہ کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ جو حالت قیام میں ہیں تو رکوع میں نہیں جاتی، کچھ رکوع میں ہیں تو رکوع ہی کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں کہ درخت کھڑے ہوئے ہیں تو بس کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کا سوال نہیں ہے، سونے کا سوال نہیں ہے، سر کے بل کھڑے ہیں تو سر کے بل کھڑے ہیں۔ یہ حیوان اگر رکوع کی حالت میں ہے تو بس رکوع کی حالت میں ہے، یہ قیام کی حالت میں نہیں آتے۔ اور یہ پہاڑ جو تشہد کی حالت میں ہیں وہی تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زمین سجدے سے سر اٹھاتی ہی نہیں ہے، اگر ایک مرتبہ سجدے سے سر اٹھا دے تو کیا ہوگا؟ لیکن ہاں، حکم الہی کی وجہ سے سجدے سے سر زمین اٹھاتی ہی نہیں ہے اور آپ اس کی پشت پر ٹہل رہے ہیں۔ اتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ سب باتیں کہتے چلے جا رہے ہیں اور آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی ٹھہر کے اندازہ لگائیں کہ یہ سب کچھ کس لیے، یہ دنیا کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ ستاروں کی شمعیں، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، یہ بے آب و گیاہ ریگستان، یہ لہرتا ہوا سمندر، یہ کروٹیں لیتا ہوا صحرا، یہ بل کھاتی ہوئی زلف سنبل، کائنات کی ہر شے کو کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کس کے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیوں خلق کیا گیا ہے؟ کس کے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کتنا خرچ ہے پانی کا؟ کتنی بارش برستی ہے زمین پر؟ کچھ اندازہ لگائیے اس کا۔ یہ آپ پوچھئے کتنی لائٹ آ رہی ہے یہاں پر زیڈ پیلیس میں، جو لائٹ چل رہی ہے اس کی بل کتنی آ رہی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے چراغوں کی اتنی بل آ رہی ہے، تو ہم بتائیے کہ وہ سورج، وہ آفتاب عالمتاب جو ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے، اس کا کتنا خرچہ ہو رہا ہوگا؟ ہواؤں کا خرچہ، سانس لینے کے لیے آپ جائیے ہاسپٹل والوں سے پوچھئے کہ سانس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے تو سانس لینے کے لیے ہوا بھی خریدنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا بھی فری کے نہیں ہے۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک گلاس باٹل کتنے میں مل رہا ہے۔ اسی لیے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ پانی پھینک رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو وہ پانی فری میں مل رہا ہے۔ اگر یہی پانی جو آپ بازار سے ایک لیٹر باٹل خرید کے لا رہے ہیں تو اس سے ایسے ہی نہائیں گے جیسے شاور سے نہاتے ہیں آپ؟ اس سے ویسے ہی وضو کریں گے، کیونکہ آپ نے خریدا ہے، آپ کو احساس ہے کہ پانی کتنا قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے۔ اللہ نے پانی کو آزاد کر، جس کی جتنی زیادہ ضرورت تھی وہ چیزیں انسان کو اللہ نے فری میں فراہم کر دی کہ اس کے لیے خریدنا نہ پڑے، تمہارے جیب پر گرا نہ گزرے، تمہیں خریدنا نہ پڑے۔ ورنہ آپ دیکھیے پانی خریدنے کے لیے کتنا خرچہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدیوں سے پانی کو اسی طرح سے اگر مہنگا کر دیا ہوتا اور پانی کم ہوتا تو کس طرح آپ بتائیے کہ انسان جی سکتا تھا اس زمین پر، اس گیتی پر، کیسے سانس لیتا تھا؟ آپ بتائیے اگر ہوا کو خریدنا پڑ جائے تو آپ بتائیے کس طریقے سے انسان جی سکے گا؟ پورا پیسہ تو ہوا اور پانی پہ خرچہ ہو جائے گا، تو اب کھائے گا کیا انسان؟ تو آپ کے جیب پر اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا ہے، زمین فری میں ہے، جو اس کو آباد کر لے اس کی زمین ہے۔ یہ تو جابر حکمرانوں نے انسانوں کی زمین کو ان سے چھین کر خود انہی کو بیچتے ہیں۔ یہ کون سی حکومت ہے کہ جو اپنے ہی دیش کے لوگوں کو، انہی کے دیش کی زمین کو ہڑپ کے انہی کو بیچتی ہے؟
کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی زمین، یہ گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی زمین ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا، زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بنائی گئی ہے اور سارے بندوں کے لیے ہے، کسی کو زمین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا پانی خریدنے کی ضرورت نہیں، کیا سمندر خرید لیں گے آپ؟ ہوا خرید لیں گے کہ معلوم ہوا یہ ہوا گورنمنٹ کی ہے اور اس کے بعد ہوا آپ کو دے، معلوم ہوا کہ جو ہے بیچے آپ کو، کسی ایک کی ملکیت ہوئی، جو آباد کرے زمین کو وہ اتنی زمین اس انسان کی ہے، جس نے جتنی زمین کو آباد کیا وہ زمین اس انسان کی ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے اللہ نے اتنا سب کچھ، اپنی ساری مخلوقات، ابھی تو حساب شروع ہی کہاں ہوا، اور کتنی ایسی گراں قدر چیزیں تھیں جسے اللہ نے آپ کی خدمت میں رکھ دی، آپ کو سمندروں کے اندر جو آپ کے لیے غذائیں فراہم کی گئی ہیں، اس کا آپ کو حساب رکھتے ہیں؟ یہ چوپایوں کا آپ حساب رکھتے ہیں جس کو روز کاٹ کاٹ کے اور ذبح کر کر کے آپ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، جانور آپ کے لیے جانور ذبح، جاندار جانور ذبح کیے جا رہے ہیں روز آپ کے لیے۔ آخر آپ کون سی ایسی مخلوق ہے جس کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، جس کے لیے تمام درختوں کا میوہ توڑ کے آپ کی خدمت میں دیا جا رہا ہے؟ ہوا آپ کی خدمت میں ہے، سمندر آپ کی خدمت میں ہے، زمین آپ کی خدمت میں ہے، ستارے آپ کی خدمت میں ہیں، چاند آپ کی خدمت میں ہے، سورج آپ کی خدمت میں ہے، اتنی خدمت گزار، اتنا بڑا خرچہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور آپ سے بس ایک گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو ہماری مرضی سے رہنا، اور یہاں کی چیزوں کو استعمال تو کر سکتے ہو لیکن اس کا بیجا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ استعمال مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے استعمال کرو، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، آپ ہی کے لیے۔ تو دیکھیے آپ کو کتنے ایسی ترکاریاں ہیں جس کو آپ کو پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود بخود پک پک کے آ رہی ہیں۔ گاجر کو آپ پکاتے ہیں، ٹماٹر آپ پکاتے ہیں، پکا پکا ہوا ٹماٹر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ گاجر آپ کے سامنے ہے۔ کتنی ترکاریاں ایسی ہیں، حتیٰ پوری ترکاریاں آپ کچی کھا سکتے ہیں، بھنڈی آپ کچی کھا سکتے ہیں، یعنی کچی نہیں ہے، وہ پکی ہوئی ہیں ساری۔ یہی نہیں بلکہ میوہ نہیں بلکہ مٹھائیاں بھی پکتی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ یہ جو آپ رطب کھا رہے ہیں، یہ کھجور جو رطب ہے، یہ گلاب جامن کی طرح نہیں ہے، گویا جو ہے مٹھائیاں بھی جو ہے پک پک کے آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہیں، درختوں پر آپ کے لیے مٹھائیاں تیار ہو رہی ہیں، میوے تیار کیے جا رہے ہیں، اور ہر درخت پر جو ہے آپ کے لیے کھانے کا پینے کا انتظام ہو رہا ہے، دیگ چڑھی ہوئی ہے ہر درخت پر، یوں آپ محسوس کیجئے، لیکن اس کی گرمی کا دھواں بھی آپ کو نہیں ملتا، نہ معلوم اس کے بخارات کہاں زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس گرمی، بھئی میوہ پک رہا ہے تو اس کا دھواں اٹھنا چاہیے، جیسا یہاں پر آپ دیگ پہ بریانی چڑھاتے ہیں اور یہاں نہیں پکا رہے ہیں، سنا باہر پکا کے لاتے ہیں، کیوں نہیں پکا رہے ہیں یہاں پر؟ تو کہاں یہاں پہ گرمی ہو جائے گی، دھواں اتنا نکلے گا۔ تو آپ بتائیے درخت پر اللہ آپ کے لیے میوے تیار کر رہا ہے، سب چیزیں پک رہی ہیں، لیکن نہ آگ نظر آ رہی ہے، نہ دھواں نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا انتظام آپ کو تکلیف نہ ہو جائے کہیں، آپ کی راحت کا انتظام ہے، آپ کے سکون کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، آپ کے اطمینان کے لیے۔ آپ سو جاتے ہیں تو سورج کی کرنیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ
کو آرام کرنا ہے، کیونکہ صبح اٹھ کر آپ کو عبادت کرنا ہے، تلاش معاش کرنا ہے، عبادت خدا میں مشغول ہونا ہے، زندگی گزارنا ہے، معاشرے کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنے کاموں میں لگنا ہے، جو انسانی معاشرے کی ضرورتیں اور ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے رات ہوتے ہی آپ کے لیے سورج کے چہرے پر نقاب ڈال دی جاتی ہے اور سورج کا چہرہ اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر سورج کا چہرہ مسلسل آپ کی طرف ہوتا تو آپ میں سے کون ایسا تھا کہ جو جا کر سورج کے چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا یا سورج کی قندیل کو گل کر کے آتا کہ اب بہت ہو گئی ہے روشنی، اب ہمیں سونا ہے، آرام کرنا ہے، اب لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب دھوپ کی ضرورت نہیں ہے، اب روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں سونا ہے، نیند آ رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کتنے برادران کو نیند آ رہی ہے۔ کیوں نیند آ رہی ہے؟ اس لیے کہ سکون کا ماحول ہو گیا ہے، سورج غروب کر چکا ہے، کھانا کھا چکے ہیں، افطار ہو چکی ہے، تو اب نیند آئے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج غروب کیسے ہوا؟ آپ نے کوشش کی یا ہم سارے انسانوں کی کوشش سے ہوا یا ہمارے چیف منسٹر کی مدد سے ہوا یا ہمارے پرائم منسٹر کی مدد سے ہوا؟ کون سے آپ کی حکومت کے لوگوں نے جا کے سورج کی قندیل کو گل کیا ہے؟ آپ بتائیے، یہ اندھیرا کیسے چھا گیا؟ اور اندھیرا چھا گیا تو چلیے اندھیرا ہو گیا، اب اجالا کیسے ہوگا آپ بتائیے؟ پھر کوئی سیڑھی لگے گی وہاں پر؟ اتنی بڑی سیڑھی جا کے جو ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ چراغ روشن کر کے آئے کہ پورے انسان اٹھنے والے ہیں، لہٰذا اب جو ہے سورج کو طلوع ہونا چاہیے۔ کون ہے جو اتنا عظیم انتظام، کون سے یہ شہزادے ہیں جن کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ مہربانیاں کیوں؟ یہ الطاف و کرم کیوں؟ یہی تو سوال تھا ملائکہ کا۔ ان ظالموں کے لیے ہو رہا ہے یہ فرائض، پروردگار کیا تو اس فرائض کے لیے کر رہا ہے؟ ان قاتلوں کے لیے کر رہا ہے؟ یہ داعش کے دہشت گردوں کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ القاعدہ والوں کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا انتظام کہ ان کے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا ہے؟ ان کے لیے یہ راحت پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ شہزادے سونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چراغ گل کیا جا رہا ہے، سورج کو غروب کر رہا ہے تو ان کی خاطر، چاند ان کی خاطر طلوع ہو رہا ہے، سورج ان کی خاطر ہے، یہ ستارے جو آسمان پر ان کی خاطر ہے۔ یہ بار بار جو آسمان کی چادر پہ چادر پلٹی جا رہی ہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک چادر دیکھتے دیکھتے اوب جائے گا بندہ، لہٰذا ہر آن جو ہے وہ چادریں بدلی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتایا نا، آپ تازہ ہوا لے رہے ہیں، وہ ہوا نہیں جو باسی ہو گئی، وہ ہوا جو باسی ہو گئی وہ ختم ہو گئی، پھر تازہ ہوا، پھر تازہ ہوا، پھر تازہ پانی، پھر تازہ بارش، پھر تازہ آب و ہوا، تازہ میوے، تازہ چیزیں، سب تازہ ترکاریاں، سب تازہ چیزیں آپ کھاتے جا رہے ہیں۔ اتنی تازگی، اتنا خرچ ان داعش کے لیے ہو رہا ہے۔ ملائکہ کا سوال بجا تھا یا نہیں تھا؟ پروردگار عالم بس ایک ہی جواب دے گا، ملائکہ یہ سارا خرچہ میرے ایک انسان کامل کے لیے ہو رہا ہے۔ روئے زمین پر کوئی انسان نہ رہے، سارے انسانوں کو جانوروں کی فہرست میں ڈال دوں گا، سارے انسانوں کو حیوانوں کی فہرست میں اور نبات کی فہرست میں، پتھروں کی فہرست میں، اس کے بعد جہنم کی غار میں ڈھکیل دوں گا۔ ایک انسان کامل، جس وقت ایک حضرت آدم تھے تو کائنات کا اتنا ہی خرچ برداشت کیا جا رہا تھا، اگر آخر میں ایک حضرت قائم باقی رہیں گے اور پوری کائنات کی ہر فرد بشر ختم ہو جائے گا، تب بھی کائنات کا اتنا ہی خرچہ اللہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انسان کامل کس قدر قیمتی ہے، اس کا اندازہ لگائیے کہ ایک امام زمان کے لیے اسی کے فیض، شب جمعہ شب امام زمان ہے کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام ہے۔ تو یہ امام کسی ایک قوم و ملت کے نہیں ہیں، بلکہ یہ
حجت خدا ہے اور یہ انسان کامل ہے جس کے لیے پوری کائنات کو خدمت گزار بنا دیا گیا ہے اور پوری کائنات کو ان کے طفیل میں خلق بھی کیا گیا، ان کے لیے قائم بھی رکھا گیا ہے۔ جب تک یہ رہیں گے کائنات باقی رہے گی۔ وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، ہماری دلیل یہی ہے، حجت آخر الزماں پر سب سے اہم دلیل یہی ہے۔ نہ روایات میں جانے کی ضرورت ہے، نہ آیات میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی جو ہے وہ تاریخ کے حوالوں کی ضرورت ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی کس لیے گئی ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے زمین و آسمان کو۔ تو پھر تمہارے سے مراد کون ہے؟ تمہارے سے مراد داعش ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے سے مراد القاعدہ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے سے مراد مشرکین ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم، ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، یعنی یہ زمین یا آسمان یا چاند یا ستارے کس کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ تمہارے لیے خلق ہوئے ہیں۔ تمہارے سے مراد مشرکین نہیں، منافقین نہیں، تمہارے سے مراد مومنین، اور مومنین میں امیر مومنین مراد ہے۔ مومنین میں وہ مراد ہے کہ جو سردار ہیں مومنین کے، جو حقیقت میں کامل مومن ہیں، ان کے لیے ایک لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے۔ تو ہم ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں، یعنی یہ پانی ان کے لیے ہے، پی ہم رہے ہیں، زمین ان کے لیے بچھائی گئی ہے، چل پھر ہم رہے ہیں، یہ آسمان ان کے لیے لگایا گیا ہے، اس کا شامیانہ، اس کی چھاؤں میں ہم بیٹھ رہے ہیں۔ یعنی خلق انسان کامل کے لیے ہوئی ہے اور یہ دوسرے جو انسانوں کی شبیہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم واقعی انسان بنیں تاکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے اور جب ہم حلال کی روزی کھائیں گے، حلال کا پانی پئیں گے، اس وقت حلال ہوں گی جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اور جب صحیح معنوں میں ہم عبد خدا کہلائیں گے، بندگی کریں گے، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی۔ اور جب حلال ہو جائیں گی اور حلال رزق جب ہم کھائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی وہ سب کچھ ہمیں دے گا جو وہ دینا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس بندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے گوہر وجود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت بڑھتا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ہم اپنی قدر نہ جان سکے، ہم اپنے آپ کو پہچان نہ سکے۔ سوال دیکھیے، کتنے مرتبہ انسان صبح شام استعمال کرتا ہے میں، لیکن کبھی غور کیا کہ اس میں سے مراد کون ہے؟ دیکھیے وقت کم ہے، ہم ذرا تھوڑا سا تو آگے بڑھیں، کم سے کم ایک مسئلہ تو حل کر جائیں۔ ابھی تک ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، ایک مسئلہ تو حل کریں۔ آخر یہ میں جو کہتے ہیں، اس میں سے مراد، یہ میں کون میں ہے؟ میں سے کیا مراد ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں آیا، میں گیا، میں کھایا، میں پیا، میں سویا، میں جاگا، میں بیٹھا، میں اٹھا، تو یہ سارے افعال کی نسبت یہ میں اپنی طرف دے رہا ہوں۔ میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، یہ میں کون ہے آخر؟ یہ میں پڑھتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں ڈگری حاصل کرتا ہوں، میں کالج جاتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں مجلس جاتا ہوں، میں ماتم کرتا ہوں، میں کون ہے آخر؟ یہ میں سے مراد کون ہے آخر؟ یہ میں یعنی یہ میں ہوں، یہ میں ہوں یعنی یہ رضا میں ہوں؟ تو آپ کہیں گے یہ رضا تو آپ نہیں ہے، یہ پھر یہ خبا میں ہوں، یہ بھی آپ نہیں ہے، پھر یہ میں کون ہوں؟ پھر یہ لباس میں کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ یہ میں پہنا ہوا نا؟ یعنی یہ میرا لباس ہے، تو یہ میرا لباس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ کہیں گے اس لیے میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لباس کبھی آپ پہنے ہوئے، کبھی آپ اتار دیں گے۔ جب آپ اتار دیں گے لباس تو کیا آپ نہیں رہیں گے؟ ایک لباس اتاریں گے، دوسرا لباس پہنیں گے، تو آپ رہیں گے، لہٰذا وہ لباس جو آپ سے الگ ہو جائے وہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہے نا بات؟ یہی چیز میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں میں، تو اس میں سے مراد آپ کا لباس ہے؟ کہیں گے نہیں، وہی بات ہے جو میں اپنے لیے کہا، وہی بات آپ بھی کہیں گے کہ آپ سے مراد
جو آپ کہتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں کہ میں، اس میں سے مراد آپ کا لباس ہے کہ نہیں؟ میں سے مراد آپ کے بال ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ بال کٹ جاتے ہیں، تو آپ ہی کے تو بال تھے، آپ ہی کے تو بال تھے جو کٹ گئے، تو پھر وہ آپ نہیں رہے، آپ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں نا، تو آپ بغیر بال کے آپ ہیں، آپ ہی کے تو بال ہیں۔ کہا ہاں میرے بال ہیں، لیکن میرے بال مجھ سے جدا بھی تو ہو سکتے ہیں، پھر بھی تو میں رہتا ہوں، پورا حلق بھی کرا لوں تب بھی میں رہوں گا، تو ٹھیک ہے، یعنی بال آپ سے جدا ہیں، آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہتے کسے ہیں؟ پھر یہ میں ہے کیا؟ تو کہیں گے یہ میں ہوں، یعنی یہ جو ہاتھ پیر جو دیکھ رہے ہیں یہ میں ہوں۔ اگر یہ مان لیا جائے، بڑی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ اس ہاتھ کا نام میں ہے، تو خدا نخواستہ یہ ہاتھ کٹ جائے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا کہ ہاتھ کٹ گئے، اب کیا ہوگا؟ میں کم ہو گیا، میں کٹ کے گر گیا۔ سوچئے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کوئی نتیجے تک پہنچے، ہے نا؟ یہ پیر میں ہیں، اگر پیر خدا نخواستہ کٹ جائیں کسی جنگ میں، اور کتنے ایسے ہیں جانباز کہ جن کے پیر میدان جنگ میں کٹ گئے، اس کے باوجود بھی وہ ہیں زندہ، تو کیا وہ آدھے ہو گئے؟ آدھا پیر چلے جانے سے کم ہو گئے، وہ آدھا میں ہو گئے؟ بھئی یہ میں تو پورا میں تھا نا، اس میں میرے دونوں ہاتھ چلے گئے، تو پھر میں کہاں رہا؟ آدھا میں ہو گیا نا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں آپ پورے میں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میرے ہاتھ کٹے مگر میں تو باقی ہوں، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ تو جب آپ کے ہاتھ کٹ گئے تو آپ کہاں رہے؟ کہ نہیں میں ہوں ابھی۔ آپ کیسے ہیں جبکہ آپ کے ہاتھ تو آپ تھے نا، آپ تو یہ پورے وجود کا نام آپ تھے نا، اب آپ تو کہاں رہے؟ آپ کا ایک حصہ ختم ہو گیا، کہ میں ہوں۔ پیر آپ ہیں تو کہاں پیر میں ہوں، ناخن کے پیر سے لے کے سر کے بال تک میں ہوں، تو پھر پیر کٹ گئے، اب میں کہاں رہا؟ کبھی میں ابھی بھی میں ہوں۔ خدا نخواستہ آنکھ زائل ہو گئی، یہ آنکھ کا نام میں تھا نا، آنکھ ہی غائب ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی وجہ سے میں تھا، میرا حصہ تھی آنکھیں، میں کا ایک جز تھا آنکھیں، میں کا ایک حصہ تو چلا گیا، پورا میں کہاں رہا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ میں باقی ہے۔ آدمی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں ہوں۔ بھئی آپ کیسے جبکہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کتنی ایسی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں۔ ڈاکٹر طہ حسین اندھے تھے مگر بہت بڑے ادیب تھے، لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا اندھا ہونا ان کے میں ہونے میں کوئی کمی پیدا کرتا ہے، ان کی شخصیت کو کم کر دیتا ہے؟ آنکھ کے کم ہونے سے کیا انسان کا میں کم ہو جاتا ہے؟ اس کی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے، وہ آدھا ہو جاتا ہے، پاؤ ہو جاتا ہے، کون ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں مکمل رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جب میں مکمل رہتا ہے تو پھر میں کسے کہتے ہیں پھر میں کسے کہتے ہیں؟ پھر جب آنکھیں چلی گئی پھر بھی میں ہوں، تو پھر میں کیا ہے؟ میں کسے کہتے ہیں پھر؟ اگر دیکھنے کو میں کہتے ہیں، سننے کو میں کہتے ہیں، جب میں سن نہیں رہا ہوں تو پھر میں کہاں ہوں؟ اگر میں میری زبان کا نام ہے تو میری زبان کی گویائی ختم ہو گئی، میں گونگا ہوں، تو کیا پھر میں نہیں رہوں گا؟ کیا آدھا میں ہو گیا یا پاؤ میں ہو گیا؟ میں کا پورے اجزاء ختم ہو گئے اور ایک جز میں کا باقی رہا، لیکن پورا اصل میں ختم ہو گیا، بس تھوڑا سا میں رہ گیا، ایسا ہے؟
ابھی بھی مکمل میں ہوں یا نہیں ہوں، جبکہ میری سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ ہاتھ تھے ہاتھ بھی گئے، پیر تھے پیر بھی گئے، آنکھ تھی آنکھ بھی گئی، کان تھے کان بھی گئے، سب گئے۔ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں باقی ہوں۔ آخر کیا مطلب ہے؟ پھر آپ ہے کیا؟ آپ کہتے کسے ہیں؟ تو یہ ماننا پڑے گا۔ اچھا چلیے انتقال ہو گئے اس میں کا، پھر میں ہوں؟ اب میں نہیں ہوں، حالانکہ پوری میری باڈی موجود ہے، میری آنکھ موجود ہے، میرے ہاتھ موجود ہے۔ اگر میں اسی باڈی کا نام ہوتا، اسی جسم کا نام ہوتا، اسی پیکر کا نام ہوتا، اسی شکل و صورت کا نام ہوتا، تو یہ شکل و صورت تو اب بھی باقی ہے۔ اگر اس ہاتھ و پیر کا نام میں ہے تو یہ میں تو ابھی لیٹا ہوا ہے، تو پھر میں کہاں گیا؟ پورا میں موجود ہے، میرا پورا وجود، میرا سر موجود ہے، میرے ہاتھ موجود ہے، میرا پیر موجود ہے، سب موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلے گئے چلے گئے، کہاں گئے؟ یہ تو لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ گئے کہاں؟ نہیں مر گئے، کہاں مرے؟ ابھی تو زندہ ہے نا، پورا ہاتھ پیر سب زندہ ہے، تو پھر مرے کہاں؟ گئے کہاں؟ وہ چلے گئے، وہ مر گئے، پھر یہ کون ہے؟ کہ نہیں یہ ان کا جسم ہے، ان کی باڈی ہے، وہ نہیں ہے۔ پھر وہ کون تھے جو چلے گئے بیچارے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ ان کو کیوں نہیں روکا؟ دروازے بند کر دیتے، جانے نہ دیتے، ڈاکٹروں سے کہتے کہ ان کو اس میں کو نکال کے شیشی میں بند کر لو، اس کے بعد میں اس باڈی کو صحیح کر کے اس کے اندر پھر ہم اس میں کو داخل کر دیں گے۔ وہ آخر میں کون ہے جو گیا کہاں، تھا کہاں؟ اور باڈی کا اگر حصہ تھا تو کس حصے کا نام میں ہے؟ پر یہ تو فیصلہ کریں کہ میں ہے کہاں، میں ہوتا کہاں ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو انسانوں کو پریشان کرنے والے ہیں کہ وہ میں کون ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مادی حصے کا کوئی حصہ نہیں ہے، میٹر کے کسی حصے کا نام میں نہیں ہوں، کسی بھی جسم کے کسی بھی عضو کا نام میں نہیں ہوں۔ نہ میں دل کا نام ہوں، نہ میں گردے کا نام ہوں، نہ میں آنکھ کا نام ہوں، نہ میں کان کا نام ہوں، لیکن میں ہوں۔ میرے ہونے سے آنکھیں بھی ہیں، میرے ہونے سے کان بھی ہے، میرے ہونے سے زبان بھی ہے۔ میں ہوں تو سب ہوں، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو روح انسان کے اندر ہے یا انسان کے باہر ہے؟ اگر باہر ہے تو اندر کو کیسے آپریٹ کر رہا ہے، اور اگر اندر ہے تو کہاں کس حصے میں ہے روح؟ پھر بات روح کی حقیقتوں پہ آئے گی کہ بھائی ہے کہاں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح ہے کیا، کہاں ہے؟ پیٹ کے اندر ہے، پیٹ کے باہر ہے، دل میں ہے، گردے میں، کہاں ہے آخر؟ یہ روح ہے کہاں؟ اس کا رشتہ جسم سے کیسے قائم ہوتا ہے؟ قائم کیسے ہوتا ہے کہ جسم حرکت کرنے لگتا ہے، جسم کو زندگی ملتی ہے۔ زندگی کیسے ملتی ہے جسم کو؟ اور روح جدا جسم سے کیسے ہوتی ہے؟ کون جدا کرتا ہے اور کون زندگی بخشتا ہے؟ روح جسم سے ملحق کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے بہت سارے سوالات ہیں۔ اگر ہم اس جسم کا نام ہی میں شمار کر لیں تو آپ دیکھیے کہ اگر انسان کو ہوا میں آنکھیں بند کر کے اگر انسان پیدا ہو، اس صورت میں آپ تصور کیجئے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم اپنے جسم کو نہیں دیکھے ہیں، تب بھی ہم اپنا تصور تو کر سکتے ہیں نا، جبکہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا جسم کیسا ہے، لیکن ایک احساس ہمارے اندر ہے کہ میں کا احساس تو پیدا ہو گیا ہم کو زندگی ملتے ہی۔ اگر فضا میں نہ گرمی ہو، نہ ٹھنڈک ہو، نہ ہمارے پیر زمین پر ہوں، تو ہم کو اپنی باڈی کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھ کتنے ہیں، پیر کتنے ہیں، ہماری آنکھیں کتنی ہیں۔ اگر ہمیں ایسے خلق کر دیا جائے، ہوا میں معلق چھوڑ دیا جائے اور ہمارے آنکھیں بند ہوں، ہمیں اپنا جسم نظر نہ آ رہا ہو، تو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے پیر ہیں، کتنے ہاتھ ہیں، ہمارا وجود کیسا ہے؟ ہم کو محسوس ہوتا ہے؟ آپ آنکھ بند کر کے تصور کریے، کتنے ہاتھ، کتنے پیر، کچھ نہیں معلوم ہوتا کیسی باڈی ہے، کتنی قد و قامت کی ہے، دبلے ہیں کہ پتلے ہیں۔ جب آنکھ کھلتے دیکھتے ہاں موٹے ہیں کہ دبلے ہیں کہ، ورنہ جس حالت میں پیدا ہوئے، کتنی عجیب ہے داستان حیات، کتنے
کتنی سوچ کے کتنے دھارے ہیں، کتنا سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے کھوئے ہوئے گوہر وجود کو پالیں، کہ وہ گوہر وجود کو ڈھونڈ نکالیں کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اس حقیقت کو پانے کی کوشش کریں، اس وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ میں کہاں سے آیا تھا، وہ میں یہاں سے نہیں، میں خود اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوا، میں نے خود اپنے میں حیات نہیں بخشی، بلکہ حیات کسی نے ہمیں عطا کی ہے، اور یہ جو حیات عطا ہوئی ہے، یہ حیات آ کے ہمارے جسم سے ملحق ہوئی ہے، جسم سے ملحق ہونے کی وجہ سے ہمیں اس وجود کا احساس ہوا، یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی۔ آنکھ کی نعمت، اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہم ہوتے مگر دیکھ سکتے تھے؟ ہمیں زندگی مل گئی، روح مل گئی ہمارے جسم کو، لیکن ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو آپ بتائیے ہم دیکھ سکتے تھے؟ ہماری روح جو دیکھتی ہے انہی آنکھوں کی مدد سے دیکھتی ہے، تو آنکھیں قیمتی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں روح مل جاتی، زندگی مل جاتی، لیکن اگر ہمیں کان نہ ملتے، کتنے ایسے بچے ہیں جو بیچارے شکم مادر سے ایسے آئے کہ انہیں سنائی نہیں دیتا، جبکہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، زندگی کے سارے آثار موجود ہیں، لیکن سوائے سنائی نہیں دیتا، تو کیا وہ محروم نہیں ہو گئے آوازوں سے؟ جو لوگ گونگے مادرزاد ہیں، پیدا ہو گئے لیکن گونگے ہیں، تو کیا وہ نعمت بیان سے محروم نہیں رہ گئے؟ تو آپ جس کے پاس زبان ہے، کیا اس کے لیے شکریہ نہیں بجا لانا ہے کہ ہمیں اللہ نے زبان جیسی نعمت دی؟ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ اس کی نتیجے میں بول رہے ہیں جو روح ہمیں ملی ہے، تو اس روح کو پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ روح آلودہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ روح آلودہ ایسے ہوتی ہے جب آنکھیں آزاد ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آنکھیں جب مناظر، غلط مناظر جس کو نہیں دیکھنا ہے وہ دیکھ لیتی ہیں، تو وہ نفس کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہم آنکھوں سے تصویریں کھینچ کھینچ کے نفس کے حوالے کر رہے ہیں، کان سے آوازیں سن سن کے نفس کے حوالے کر رہے ہیں، زبان سے بول بول کر ہم اپنی تمام چیزوں کو روح کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کی غذا بن رہے ہیں۔ تو جیسی واردات ہوں گی، جیسی چیزوں کو ہم وارد کریں گے ویسی ہی صادرات ہوں گی، جیسی چیزیں اندر جائیں گی ویسی ہی چیزیں باہر نکلیں گی۔ اگر گندگی کھائیں گے تو گندگی باہر نکلے گی، سڑی ہوئی گلی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو وہی خے بن کے باہر نکلے گی، گندگی کھائیں گے تو گندگی باہر نکلے گی، گندگی دیکھیں گے تو گندگی ہی باہر آئے گی۔ گندے لوگوں سے اور کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو جو لوگ گندگی سنتے ہیں، گندگی دیکھتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، آپ گالی بکیں گے تو جس کو گالی بک رہے ہیں اس کا نقصان نہیں ہے، جو گالی دے رہا ہے اس کا نقصان ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی کو بھی گالی نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، آپ پامال ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان گندی ہوتی ہے۔ گالی دینے سے آپ کی زبان گندی ہوگی۔ کیا ہم بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو گالیاں دو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زبان گندی ہوگی۔ تو جب زبان گندی ہوگی، آنکھیں گندی ہو جائیں گی، تو اس پر کس پہ اثرات پڑیں گے؟ روح پہ اثرات پڑیں گے، ہمارے نفس پر اثرات پڑیں گے۔ گناہوں کے ذریعے سے نفس آلودہ ہو جائے گا۔ وہ نفس جس کو اللہ نے یہ سب چیزیں دی تھی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کے لیے، تاکہ تم آنکھوں سے دیکھو مناظر قدرت کو تو شکریہ بجا لاؤ۔ دیکھو چاند کو، یہ جو تمہاری خدمت کر رہا ہے، یہ سورج دیکھو، یہ ساری نعمتوں کا شکریہ کہ شکرن للہ۔ یہ بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں العظمت للہ، شکرن للہ۔ یہ جب سبزہ زاروں کو دیکھتے ہیں، جب ستاروں کو دیکھتے ہیں، کہکشانوں کو دیکھتے ہیں، کائنات کی خوبیاں دیکھتے ہیں تو شکر بجا لاتے ہیں۔ تو آنکھوں کو یہ نعمت دی گئی ہے تاکہ وہ شکر بجا لائیں، کانوں کو یہ نعمت دی گئی ہے کہ اس سے شکر بجا لائیں۔ تو جیسے جیسے شکر بجا لائیں گے روح میں وسعت پیدا ہونے لگے گی، نفس پاک ہونے لگے گا، پاک چیزیں داخل ہوں گی تو پاک ہوگا، نجس چیزیں حوالے کی جاتی رہیں گی تو نجس ہوتا جائے گا۔ یہ نجس اور پاک کے درمیان میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ یہ
کافروں کا نفس نجس ہوتا ہے، مومنوں کا نفس پاک ہوتا ہے۔ پھر وہ کیسا مومن ہے کہ جو گندگی کھاتا ہے، جو گندگی بولتا ہے، پھر بھی مومن ہے؟ پھر بھی مومن ہے۔ پھر مومن میں کافر میں فرق کیا ہوا؟ پاکیزہ نفس اور بدترین نفس میں کیا فرق ہوا؟ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں اخلاقیات کی آپ خود جانتے ہیں، صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میری یا کسی کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں گندگی کیا ہوتی ہے، سب جانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے معرفت نفس ضروری ہے۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر کو جانو، تو خود بخود تم سدھر جاؤ گے۔ تمہیں سدھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ جانتے ہیں ہم، لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے خود کے اپنے فیصلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کائنات کو ہم برت رہے ہیں لیکن ابھی سمجھے نہیں ہیں۔ پہلے ہمیں کائنات کو سمجھنا ہے۔ جب سمجھ جائیں گے تو ہم اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ ہم کیسے بڑھتے ہیں، کس طرح سے بڑھتے ہیں، کیسے قانون کا ہم خود قانون کے پاس جائیں گے، ہم خود اللہ سے قانون مانگیں گے۔ جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو اچھے سے اچھا قانون طلب کریں گے۔ ہم خود کہیں گے پروردگار ہمارے لیے دین عطا فرما، ہمیں دین عطا فرما، ہمیں قانون عطا فرما، ہم کیسے اچھے بنے وہ سلیقہ عطا فرما، ہم اچھے بننا چاہتے ہیں۔ یہ آمادگی خود ہمیں اپنی ذات سے پیش کرنا ہے، تب کہیں قانون ہمارے لیے کارآمد ہے۔ ورنہ لا اکراہ فی الدین کہا جائے گا کہ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، یعنی دین کو زبردستی سے ماننے کا نام دین نہیں ہے۔ زبردستی کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں، زبردستی کے روزے قابل قبول نہیں ہیں، زبردستی کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھ کے کریں۔ کیونکہ مطالب بہت زیادہ رہ گئے ہیں، ایک مطلب میں آپ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ اسی مئی کے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کو شہید مطہری نے بھی کہیں لکھا ہے کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، کیا فطرت سے انکار کر دیں گے آپ کہ ہر شخص جو ہے میں کہتا ہے اور میں سے جو چیزیں مربوط ہوتی ہیں اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ ہر انسان میں خود غرضی پائی جاتی ہے، اور یہ خود غرضی انسان کی طبیعت میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ہم کیسے نکال دیں؟ انسان کوئی چیز چاہتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے لیے چاہیے، یہ مکان بہت اچھا ہے، میرے لیے چاہیے، مجھے ضرورت ہے اس کی، مجھے چاہیے۔ یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ جو بھی چیز دیکھیں گے کہ مجھے چاہیے، میرے لیے۔ ہر انسان اپنے میں کے لیے چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میں میرے لیے، تو یہ میرے لیے سے مراد کون ہے؟ یہ میرے لیے چاہیے، یہ پانی میرے لیے چاہیے۔ میرے سے کیا مطلب؟ یعنی میں میرے لیے، صرف میرے لیے یہ پانی مجھے چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے؟ میرے لیے۔ میرے لیے سے مراد صرف میں ہوں یا میرے بچے بھی اس میں شامل ہیں؟ مجھے یہ پانی کی گلاس چاہیے، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ میرے سے مراد میرے بچوں کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میرے گھر کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میرے ماں باپ کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میرے خاندان والوں کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میرے قبیلے والوں کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میری پوری قوم کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میرے پورے ملک کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میری پورے نوع بشر کے لیے چاہیے، میرے سے مراد میرے پورے خلق خدا کے لیے چاہیے۔ سب کو بول کے خود پی لیں، سب کو کہیں گے خود پی لیں۔ یہ ہے خود غرضی۔ اس میں کو ہم نے کیا کیا؟ محدود کر دیا۔ اگر ہم چاہیں تو اس میں کو محدود کر دیں، اور چاہیں تو اس میں کے اندر پوری کائنات کو سمیٹ لیں،
میں جب محدود ہوتا ہے تو قابل نفرت ہوتا ہے، میں جب پوری کائنات آ جاتی ہے تو پھر وہ میں قابل نفرت نہیں ہوتا، میں میرے لیے چاہیے، یعنی میرے خلق خدا کے لیے چاہیے، ورنہ میرے میں میرے بچے شامل نہ ہو، میں میرا خاندان شامل نہ ہو، میں یہ میرا ہے مگر صرف میرا ہے، میرے بچوں کا بھی نہیں ہے، میری بیوی کا بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ کا بھی نہیں ہے، میرے خاندان کا بھی نہیں ہے، میرے بھائی بہنوں کا بھی نہیں ہے، میرے قبیلے کا بھی نہیں ہے، پھر کس کا ہے یہ میں؟ صرف میرا ہے۔ یہ میں کیا ہو گیا؟ محدود ہو گیا۔ اگر اس میں کو آپ اس میں سب کو شامل کر لیں تو پھر یہ میں برا نہیں ہوگا، اس میں سے پھر کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یعنی کائنات کو ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں، جیسے ہماری انگلی کٹ جائے، یہ میری انگلی ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرے ناخن، اس کو نکالیں گے تو پورا وجود ہلنے لگے گا۔ یہ میرے ہزاروں سر کے بال میرے بال ہیں، اس میں سے ایک بال بھی نکالیں گے تو پورا وجود لرزہ برندام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سب میرے وجود کا حصہ ہے، یہ سب میں داخل ہیں، اس میں پورا وجود شامل ہے۔ اس میں میرے ہاتھ بھی ہیں، اس میں میری آنکھیں بھی ہیں، اس میں میری زبان بھی ہے، اس میں میرا دل و گردہ بھی ہے، اس میں میرا پورا وجود بھی ہے۔ اسی طرح سے جو روح کائنات ہوتے ہیں، جو امام کل ہوتے ہیں، وہ اس کائنات کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے، بلکہ جماعت کو بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں، نبات کو بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر درختوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ رونے لگتے ہیں، حیوانوں پر ظلم ہو جائے تو وہ لرزنے لگتے ہیں، انسانوں کا قتل ہو جائے تو وہ آنسو بہانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سب کو الگ نہیں سمجھتے، ایک پیکر کا حصہ سمجھتے ہیں، ایک اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے لیے مانگتے ہیں یعنی ان سب کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے چاہتے ہیں یعنی ان سب کے لیے چاہتے ہیں۔ اپنے کو وہ محدود نہیں، وہ میں جو محدود ہو جائے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں پوری کائنات آ جائے، سب میں، میری قوم، میری ملت، کیسا رہے گا؟ یہ میں کتنا بڑا ہو جائے گا۔ میری کوئی توہین کر دے تو میں، اگر میرے بھائی کی توہین کر دے تو کہا میرے بھائی کی توہین ہوئی، میری تو نہیں ہوئی۔ میری ماں کی توہین ہوئی، میری تھوڑی ہوئی۔ میری بہن کی توہین ہوئی، میری تھوڑی ہوئی۔ میرا بھائی قتل ہوا ہے، میں تھوڑی قتل ہوا ہوں۔ ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہے، ہمارا گھر تھوڑی جلا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو امن و امان ہے، ہمارے پڑوس کے ملک میں آگ لگی ہے۔ ہمارا کوئی بھائی، ہمارے ملک کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا ہے، ہمارے پڑوس کا ایک شخص قتل ہوا ہے۔ آگ ہمارے پڑوس میں لگی ہے، ہمارے گھر میں نہیں لگی ہے، ہم سکون سے ہیں، ہمارے پڑوس کا ملک چل رہا ہے، وہ ہم سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ افریقہ میں ہوا ہے، ایشیا میں کچھ نہیں ہوا ہے، ایشیا میں ہوا ہے لیکن ہمارے وطن میں، ملک میں نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں ہوا ہے لیکن ہماری ریاست میں نہیں ہوا ہے۔ ہماری ریاست میں تو ہوا ہے لیکن ہمارے شہر میں نہیں ہوا۔ ہمارے شہر میں تو ہوا ہے لیکن ہمارے محلے میں کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے محلے میں تو ہوا لیکن ہماری گلی میں کچھ نہیں ہوا۔ ہماری گلی میں تو ہوا لیکن ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں تو ہوا مگر میرے کمرے میں کچھ نہیں ہوا۔ میرے بچے مر گئے مگر میں زندہ ہوں، میری بہن مر گئی مگر میں زندہ ہوں، میرے ماں باپ تو مر گئے حادثے میں لیکن میں زندہ ہوں، میرا ملک جل گیا مگر میں زندہ ہوں۔ کہ ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پہ چڑھ کر
یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے، کہ ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پہ چڑھ کر یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے۔ وہ جذبہ ہمت کہاں؟ اور یہ ہماری آج عراق کے اندر یہی صورتحال ہے۔ جب فلوجہ میں آگ لگتی ہے تو کربلا والے کہتے ہیں ہمارا شہر محفوظ ہے۔ جب مسیب میں بلاسٹ ہوتا ہے تو کربلا والے کہتے ہیں 18 کلومیٹر پہ ہوا ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے۔ جب کربلا کے قریب میں بلاسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہاں ہوا، اس محلے میں، اس محلے میں کچھ نہیں ہوا۔ ہم سامرا میں داخل ہوئے تھے ایک دروازے سے، جس دروازے سے داخل ہوئے تھے وہ دروازے پہ کچھ نہیں تھا، ادھر کے دروازے پر بلاسٹ ہوا تھا، ادھر لوگ کھڑے ہوئے تھے، ادھر لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے۔ ادھر کا دروازہ بند ہوا، ادھر کا کھلا ہوا ہے۔ ادھر بلاسٹ ہوا، ادھر کی گلی میں بلاسٹ ہوا، ادھر کاروبار چل رہے ہیں آرام سے۔ آپ تعجب کریں گے، حیدرآباد میں ایک مسجد میں جو ہے جھگڑا ہوا، 2 دسترخوان بچھے ہوئے تھے، ایک دسترخوان والے لڑ رہے ہیں، دوسرے دسترخوان والے بیٹھ کے آرام سے کھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ دسترخوان پہ ہوا ہے نا، ہمارے دسترخوان پہ تو ہوا ہے۔ سمجھے آپ اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو بہت برا دکھتا ہے ہندوستان والوں کو جب میں کہتا ہوں تمہارے ستارے عراق والوں سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ دعا کرو کہ تمہاری تقدیر ان سے نہ جڑ جائے، کیونکہ تمہارے علماء کے ستارے ان کے علماء سے ملتے ہیں۔ لوگ غربت میں جوجھ رہے ہیں، ان کے علماء 5 اسٹار ہوٹلیں تلاش کرتے ہیں۔ ایک شہر جلتا ہے، دوسرے شہر والے سکون سے سو جاتے ہیں۔ بغداد جلتا ہے تو بصرے والے سو جاتے ہیں، بصرے میں آگ لگتی ہے تو رمادی والے سو جاتے ہیں، رمادی میں آگ لگتی ہے تو نجف والے سو جاتے ہیں۔ نجف اور کربلا میں 120 کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہے، لیکن نجف والے کربلا والوں کو برداشت نہیں کرتے، کربلا والے نجف والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی ہماری تقدیر ہے۔ بحرین میں آگ لگی ہے، ہم سے کیا مطلب؟ بحرین کے عالم کو شہر بدر کیا جا رہا ہے، لیکن ہم سے کیا مطلب؟ یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہے ہماری فکر۔ ہم سے بحرین کا کیا تعلق ہے؟ ہم سے عراق کا کیا تعلق ہے؟ ہم سے ایران کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا یمن سے کیا تعلق ہے؟ پھر آپ کا کس سے تعلق ہے؟ ہمارا صرف بمبئی سے تعلق۔ بمبئی سے بائک اللہ سے تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ گوونڈی سے ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کس سے ہیں؟ یہیں ورسوا سے ہیں۔ ورسوا میں بازو کی گلی سے کا نہیں ہے۔ پھر کس سے؟ یہ گلی سے بھی نہیں، ہمارے گھر سے، گھر میں بھی یعنی ہمارے بیڈ روم سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت ہے۔ حیوان اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے بھائی کے لیے نہیں سوچتا۔ جانور کتا اپنے لیے سوچتا ہے، ہڈی اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے اٹھا کے نہیں رکھتا ہے نا۔ تو ہمارے اندر بھی وہ ساری خصوصیتیں جو جانوروں کی ہے، اس کو ہمیں تحت الشعاع میں ڈال کر اپنی انسانیت کو پرواز کرنے کے بجائے ہم دھستے چلے جا رہے ہیں، ہم دھستے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی سطح کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی سطح سے اٹھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم اور گر جانا چاہتے ہیں، اتنا گر جانا چاہتے ہیں، اتنا گر جانا چاہتے ہیں کہ ہم کتوں کی طرح نکڑ پہ ٹھہر کے ہر جانے والے کو بھونکتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر کتے کی صفات پیدا ہو جائے۔ سنیں آپ، غور فرمائیے۔ یہی وجہ ہے کہ کیوں کسی انسان کو ہم کتا کہتے ہیں، جس کو کتا کہتے ہیں اس کو جو ہے گدھا کیوں نہیں کہتے؟ جسے گدھا کہتے ہیں اسے لومڑی کیوں نہیں کہتے؟ جسے لومڑی کہتے ہیں اسے چونٹی کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک جانور کی خصوصیات الگ الگ ہے۔ جس جانور کی خصوصیات آپ نے اپنی روح میں جذب کر لیا، آپ کی روح بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے، اسی جانور کی ہو جاتی ہے۔ جسم نہیں بدلتا، روح بدل جاتی ہے۔ جو بات میں اس سے پہلے بھی درمیان میں کہہ چکا ہوں کہ اس بات سے خبردار رہنا کہ انسان اور جن کی روح بدلتی ہے اور شکلیں بدلتی ہے۔ جسم ایسے ہی رہتا ہے اور روح بدل جاتی ہے، اور جسم مرنے کے
بعد وہ روح وہی جسم اختیار کر لیتی ہے جیسے کہ اس روح کے مماثل ہے وہ جسم پا لیتی ہے. تبھی تو محشر میں کہا جائے گا کہ وَيَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کی زبان، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. جیسے پردے سے کسی جانور کا ہاتھ نکالا جائے تو خود ہاتھ گواہی دیتا ہے کہ یہ کس جانور کا ہاتھ ہے. بس آخری واقعہ سنا کے زحمت تمام کروں کہ حج کے موقع پر، یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن اس موقع پر آپ کو جو ہے کچھ اور پیغام جائے گا اور آپ کو کچھ اور میسیج ملے گا. وہ یہ کہ جب ابو بصیر امام سجاد کے ساتھ تھے اور طواف کر رہے تھے، دوران طواف میں جب ابو بصیر نے کہا کہ امام مولا کتنا شور مچ رہا ہے، اس سال کتنے حاجی آئے ہیں، تو امام نے کہا اکثر الزجیج و اقل الحجیج، آوازیں تو بہت ہیں لیکن حاجی بہت کم ہیں. تو کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ شور شرابہ تو اتنا ہو رہا ہو اور آوازیں تو اتنی آ رہی ہوں لیکن حاجی اتنے کم ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے کہا ابو بصیر تم دیکھنا چاہتے ہو؟ سنی ہوئی روایت ہے کہ امام نے آنکھوں پہ سے ہاتھ پھیر کے کہا ابو بصیر اب منظر دیکھو. اب جو دیکھا ظاہری نگاہوں سے ہٹ کر، بصارت سے آنکھیں چرا کر جب بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا تو کچھ اور ہی منظر نظر آیا، اور وہ اور منظر یہ تھا کہ انسانوں کے بیچ میں حیوان حرکت کر رہے تھے. مختلف قسم کے جانور ہیں انسانوں کی شکل میں کہ جو طواف کر رہے ہیں، ان میں چند ہی انسان ہیں. تو حاجی بہت کم ہیں، انسان بہت کم ہیں، جانور بہت زیادہ. یہ سب کے سب جانوروں کی شکل میں، جانوروں کی روحیں ان کے اندر، ان کے جسموں میں پروان چڑھ رہی ہے اور ان کے جسموں میں گھٹ رہی ہے، اور یہ پوری طرح سے جانور بن چکے ہیں. اسی لیے یہ منہ کھولتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بھونک رہے ہیں، زبان کھولتے ہی گالی دیتے ہیں. دیکھا نا آپ نے، لوگ سیدھے منہ بات نہیں کرتے کسی سے. اور پھر اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بتاتے ہیں. اہل بیت وہ تھے جو جھوٹوں کو بھی جھوٹا نہیں کہتے تھے. اہل بیت کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جھوٹوں کو جھوٹا نہیں کہتے اور ہم لوگ سچوں کو جھوٹا بنا دیتے ہیں. یہ ہم میں اور اہل بیت میں فرق ہے. ہم سچوں کو جھوٹا کہتے اور وہ جھوٹوں کو بھی جھوٹا نہیں کہتے. اس کے لیے دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں اور مسئلہ شدت کو لے کر دربار میں پہنچتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہیں. یہ ہے اہل بیت کی روش. اور ہماری روش کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت آپ کا لیا، لیکن جو مطالب آپ تک پہنچانے تھے شاید وہ نہیں پہنچا سکا. تو ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ہم اپنی ہویت کو، اپنی اصلیت کو پہچانیں. جب ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے تو اپنے لیول اور اپنے شرف کے مطابق گفتگو کریں گے. اپنے شرف کے مطابق ہم اپنی سماعت و بصارت پر ویسی ہی نگہداشت کریں گے جیسا کہ ایک انسان کو ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا کریں پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرمائیں. پروردگارہ ہمارے اس معرفت شناسی کو قبول فرمائیں. ہمیں پروردگارہ اپنی ذات کی شناخت، اپنے ائمہ علیہ السلام کو پہچاننے کی صلاحیت اور اپنے اولیاء کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما. پروردگارہ ہم اپنے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے نہ جائیں. پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. ہمارے قلب کو نور وحی، نور ایمان سے مزین فرما. دشمنان اسلام، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما. امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.